ویلکم بیک ٹو ا نیو اسٹوری۔ آج میں کسی اسٹوری پہ بات نہیں کروں گی، ہم آخری عشرے کی خاموش راتوں کے بارے میں بات کریں گے، رمضان کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ایک اسلامک ٹاپک ہے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی۔ آخری عشرے کی خاموش رات۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ شہر کی گلیوں میں پہلے جیسی چہل پہل نہیں رہی تھی۔ لوگ زیادہ وقت مسجدوں اور گھروں میں عبادت گزارنے لگے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، وہ عشرہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں والا وقت ہوتا ہے۔ علی نام کا ایک نوجوان تھا، پیچھے کی آواز کو اوائڈ کریے گا، وہ مائک سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ علی نام کا ایک نوجوان تھا، اس نے پورا رمضان روزے تو رکھے تھے مگر دل میں ایک کمی محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے رمضان کو ویسے نہیں گزارا جیسے گزارنا چاہیے تھا۔ ایک رات افطار کے بعد وہ مسجد گیا، وہاں امام صاحب لوگوں کو آخری عشرے کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ امام صاحب نے حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سن کر علی کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید ابھی بھی وقت ہے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کی باقی راتیں ضائع نہیں کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھڑی نے 12 بجائے۔ شہر میں خاموشی تھی مگر کچھ گھروں کی بتیاں جل رہی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو تہجد اور عبادت کے لیے جاگ رہے تھے۔ علی نے وضو کیا، جانماز بچھا لی۔ شروع میں اس کے لیے رات کو جاگنا مشکل تھا مگر دل میں ایک امید تھی کہ شاید اللہ اسے بھی اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ وہ قرآن پڑھنے لگا، ہر آیت کے ساتھ اس کا دل نرم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے ایک اور حدیث یاد آئی جو اس نے بچپن میں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سوچ کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا معلوم تو لیلۃ القدر کی رات ہمیں آخری راتوں میں تلاش کرنی ہوتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے۔ کیا معلوم ان راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی ہو۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ آخری رات میں وہ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا۔ مسجد کا ماحول عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اگلی رات وہ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا۔ مسجد کا ماحول عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا اور کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا تھا۔ ایک بزرگ نے علی سے کہا، بیٹا، رمضان کا آخری عشرہ دراصل اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، سوچو، اگر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو تو انسان کو اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ علی نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ اب ہر رات اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ افطار، نماز تراویح، پھر کچھ دیر آرام اور پھر تہجد کے لیے اٹھ جانا، اور رات کے آخری حصے میں دعا کرتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک رات جب وہ دعا کر رہا تھا تو امام صاحب نے سب کو ایک دعا سکھائی۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ اگر لیلۃ القدر میں مل جائے تو کیا دعا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ پہ دعا شو ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ رات کے آخری پہر آسمان پر عجیب سکون ہوتا ہے، ہوا بھی جیسے آہستہ چلتی ہے۔ علی کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ دل کو بدلنے کا نام ہے۔ جب عید قریب آئی تو علی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ رات کی عبادت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اللہ کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ اس نے دل میں ایک وعدہ کیا، میں صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا، اور شاید یہی رمضان کا اصلی مقصد ہے۔ تو آج سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، جس میں طاق راتیں پہلے ہوتی ہے، جیسے 21ویں
23ویں اور 25ویں 27ویں 29ویں، جو کہ 5 راتیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور وہ اگر رات ہم پا لیں تو ہمارے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کو یہ رات پانے کے لیے محنت تو کرتا ہی ہے، لیکن اگر ثواب کی نیت سے انسان عبادت کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب بھی آج عہد کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں خود کو اتنا بدلیں گے کہ عید تک ہمارا ضمیر سب کچھ بدل چکا ہو۔ چلیں ملیں گے نیکسٹ اسٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔